نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلے درس قرآن میں الحمدللہ ہم نے سورہ بقرہ کے 5 آیتوں کی تفسیر کیے اور سب سے پہلی آیت الف لام میم تھی۔ ان حروف کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کو مقطعات کہتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 سے 5 تک اس میں اہل ایمان یعنی متقی پرہیزگار لوگوں کی صفات بیان ہوئے۔ اس کے بعد آیت 6 اور 7 اس میں کافروں کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد یعنی آیت 8 سے لے کر 20 تک ان آیتوں میں منافقین کا ذکر ہے۔ اب ہم آیت نمبر 6 سے شروع کریں گے۔ آیت نمبر 6۔ ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دونوں برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں۔ اہل ایمان کے اوصاف بیان فرمانے کے بعد ان آیات میں ان کافروں کا ذکر فرمایا ہے جن کا اللہ کے علم میں خاتمہ کفر پر ہوتا ہے، اور جو لوگ حق واضح ہوتے ہوئے اور حق و باطل کو سمجھتے ہوئے کفر پر جمے ہوئے ہیں، اور انہوں نے طے کر رکھا ہے کہ ہمیں ہرگز کسی حالت میں اسلام قبول نہیں کرنا۔ یہاں پر ایک بات جاننا ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو ایمان کی فطرت پر پیدا فرمایا۔ یہ جو ہم نے اپنی سوچ بنائی رکھی ہے کہ کافروں کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کافر ہی ہوتا ہے، اور جو بچہ عیسائی کے گھر پیدا ہوتا ہے وہ عیسائی ہی ہوتا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے بچے کو ایمان کی فطرت پر پیدا فرمایا۔ اگر کوئی بچہ کافر کے گھر پیدا ہوتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوتا، وہ ایمان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ ہاں، پھر اس کے ماں باپ اس کو کفر پر ڈال دیتے ہیں اور وہ اپنے ماحول اور معاشرے کی وجہ سے ایمانی استطاعت کو چھوڑ بیٹھتا ہے اور اپنے کو اس درجے میں پہنچا دیتا ہے کہ کسی قیمت پر اسلام قبول کرنے کو تیار نہیں، اور اسی وجہ سے اپنی تباہی و بربادی کا سبب وہ خود ہی بن جاتا ہے، خواہ وہ یہودی ہو یا نصارہ یا کافر یا مشرک۔ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ قرآن کو حق جانتے ہیں، پھر نہ خود اسلام قبول کرتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی اسلام قبول کرنے سے روکتے ہیں، اور اگر کافر اسلام قبول کر بھی لیا تو اس کے جانی دشمن بن جاتے ہیں یا پھر اس کو کفر میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، اسلام کے خلاف کتابیں لکھتے ہیں۔ اسی لیے ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور پھر نتیجہ کیا نکلا کافر لوگوں کا؟ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں آیت نمبر 7۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی
غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کے آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی جو لوگ حق کو جان لینے کے بعد حق کو قبول نہ کریں تو پھر ان کا انجام عذاب عظیم ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو خیر و شر، نیکی و بدی کے دو راستے دکھائے اور ان کے اچھے اور برے نتیجے بھی واضح کر دیے، اور پھر نیکی اور بدی میں تمیز کرنے کی قوت عطا کر کے اس کو اپنے افعال کا مختار اور اپنے اعمال کا ذمہ دار بنایا، اور وقتاً فوقتاً اس سبق کی یاد دہانی کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اس صورتحال کے باوجود جب کوئی شخص جان بوجھ کر نافرمانی اور سرکشی پر سختی سے جم جائے، اپنے دل سے سوچنے کا کام نہ لے، کانوں سے دائی حق کی آواز نہ سنے اور آنکھوں سے آفتاب رسالت کی روشنی نہ دیکھے، تو اللہ پاک کا قانون یہ ہے کہ وہ ایسے شخص کی راہ میں حائل نہیں ہوتا اور جبراً اس کو ہدایت نہیں کرتا، بلکہ اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے اور اس کے ارادے اور اختیار کو اپنی صفت خالقیت سے ظہور بخشتا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے، پھر دوبارہ کرتا ہے تو ایک اور داغ کا اضافہ ہو جاتا ہے، چنانچہ گناہ کرتے کرتے اس کا دل ایسا ہو جاتا ہے گویا اس پر سیاہ غلاف چڑھا دیا گیا ہے۔ اس حالت کو استعارہ کے طور پر دلوں پر، کانوں پر مہر لگانے اور آنکھوں پر پردہ ڈالنے سے تعبیر کیا گیا ہے، اور صفت خالقیت کے اعتبار سے ان افعال کی نسبت اللہ پاک کی طرف کی گئی ہے۔ جو لوگ یعنی کافر حق کو جان لینے کے بعد حق کو قبول نہ کریں تو پھر ان کا انجام آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ تو ان دونوں آیتوں میں آیت نمبر 6 اور نمبر 7 میں کافروں کا ذکر تھا۔ شروع کے 5 آیات میں مومنوں کا ذکر تھا اور آیت 6 اور 7 میں کفار کا بیان ختم ہوا۔ اب یہاں سے رکوع کے آخری تک انسانوں کی تیسری قسم یعنی منافقون کا بیان ہے۔ منافق کون ہیں؟ ان کی کیفیات کیا ہوتی ہیں؟ ان کے قول و فعل کا کیا عالم ہوتا ہے؟ نتیجے میں انہیں کیا ملتا ہے؟ گویا مسلمانوں کو منافقین اور نفاق سے بچنے کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں ان دونوں سے بچانے والا ہے۔ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اور اسی کی پناہ میں آتے ہیں۔ یعنی آیت نمبر 8 سے 20 تک یعنی 13 آیتیں منافقوں کے بارے میں ہیں۔ آیت نمبر 8 کی تلاوت۔ من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، یعنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ اللہ پاک ان کو مومن نہیں مانتے۔ سورت کے شروع میں پہلے مومنوں کے اوصاف اور ان کا انجام بیان فرمایا گیا، پھر ان لوگوں کا ذکر ہوا جو کھلے کافر ہیں۔ اب یہاں سے ایک
تیسرے گروہ کا بیان ہو رہا ہے جیسے منافق۔ کہا جاتا ہے یہ لوگ ظاہر میں تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے مگر دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہاں سے ان لوگوں کا ذکر ہے جن کو قرآن میں منافقین کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ مدینے میں منافقوں کی ایک جماعت تھی جس کا سردار عبداللہ بن ابی تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں تشریف لانے سے پہلے مدینے والوں پر اس کا بڑا اثر تھا۔ وہاں کے لوگوں میں یہ مشورہ ہوا تھا کہ اس کو سب کا سردار مان لیا جائے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں تشریف آوری کے بعد جب اسلامی تعلیمات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تو عبداللہ بن ابی کی وقات گر گئیں اور اس کو اپنا مستقبل تاریک نظر آنے لگا۔ اس لیے اس کے دل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے حسد پیدا ہوا، مگر غلبہ اسلام کی وجہ سے اس نے اور اس کے چند ساتھیوں نے خود کو مسلمان میں شامل کر دیا مگر دل میں کفر چھپائے رکھا۔ ان کا حال یہ تھا کہ جدھر دنیا کا مفاد نظر آتا ادھر جھک جاتے، مسلمانوں کے سامنے اپنے طرز عمل سے خود کو مسلمان جتاتے، ادھر کفار سے ساز باز رکھتے اور مسلمانوں کی جماعت میں تفریق ڈالتے اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ منافقوں کے لیے قرآن میں مختلف مقامات پر سخت ترین عذاب کی وعیدیں آئی ہیں۔ آیت نمبر 9۔ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اپنے سوا کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ یعنی بظاہر تو وہ اللہ اور مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ اس دھوکے کا انجام خود ان کے حق میں برا ہوگا۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے وہ کفر کے دنیاوی انجام سے بچ گئے، حالانکہ آخرت میں ان کو جو عذاب ہوگا وہ دنیا کے عذاب سے زیادہ سنگین ہے۔ آیت نمبر 10۔ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا، اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت میں قلبی مرض سے مراد منافقوں کی منافقت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کی بیماری ہے۔ معلوم ہوا کہ بدعقیدگی روحانی زندگی کے لیے تباہ کن ہے، نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان سے جلنے والا مریض القلب یعنی دل کا بیمار ہے۔ روحانی زندگی کے خطرناک امراض جس طرح جسمانی امراض ہوتے ہیں اسی طرح کچھ باطنی امراض بھی ہوتے ہیں۔ جسمانی امراض ظاہری صحت و تندرستی کے لیے سخت نقصان دہ ہوتے ہیں، اور باطنی امراض ایمان اور روحانی زندگی کے لیے زہر قاتل ہیں۔ ان باطنی امراض میں سب سے
بدتر تو عقیدے کی خرابی کا مرض ہے، اور اس کے علاوہ تکبر، حسد، کینہ اور ریاکاری وغیرہ بھی انتہائی برے مرض ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ باطنی امراض سے متعلق معلومات حاصل کر کے ان سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ان کے دل میں کچھ اور ہے، حقیقت کچھ اور ہے، واقعہ کچھ اور ہے، اور زبان کچھ اور کہتی ہے۔ یاد رکھیے، منافقت کی سب سے بڑی علامت جھوٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 خصلتیں جس میں ہوں وہ منافق ہوگا: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ یعنی یہ 3 باتیں جس میں ہوں وہ منافق ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور وہ باطل ہے، یعنی جھوٹ چھوڑنے کی چیز ہی ہے، اس کے لیے جنت کے کنارے میں مکان بنایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 11۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 12۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ۔ سن لو، بے شک یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، مگر انہیں اس کا شعور نہیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا کہ جب ایمان والوں کی طرف سے ان منافقوں کو کہا جائے کہ باطن میں کفر رکھ کر اور صحیح ایمان لانے میں پس و پیش کر کے زمین میں فساد نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ تم ہمیں اس طرح نہ کہو، کیونکہ ہمارا مقصد تو صرف اصلاح کرنا ہے۔ اے ایمان والو، تم جان لو کہ اپنی اسی روش پر قائم رہنے کی وجہ سے یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، مگر انہیں اس بات کا شعور نہیں، کیونکہ ان میں وہ حس باقی نہیں رہی جس سے یہ اپنی اس خرابی کو پہچان سکیں۔ منافقوں کے طرز عمل سے یہ بھی واضح ہوا کہ عام فسادیوں سے بڑے فسادی وہ ہیں جو فساد پھیلائیں اور اسے اصلاح کا نام دیں۔ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو اصلاح کے نام پہ فساد پھیلاتے ہیں اور بدترین کاموں کو اچھے ناموں سے تعبیر کرتے ہیں۔ آزادی کے نام پر بے حیائی، فن کے نام پر حرام کام، انسانیت کے نام پر اسلام کو مٹانا، اور تہذیب و تمدن کے نام لے کر اسلام پر اعراض کرنا، توحید کا نام لے کر شان رسالت کا انکار کرنا، قرآن کا نام لے کر حدیث سے انکار کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب فساد کی صورتیں ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ آیت نمبر 13۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِن
يعلمون اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا ہم بےخوفوں، یہ بےخوفوں سے مراد صحابیوں کی طرف اشارہ ہے، بےخوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ سن لو بے شک یہی لوگ بےخوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں۔ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ان کی نظر میں بےخوف تھے کیونکہ وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ آج کل بھی آپ دیکھیں گے جو جھوٹ بولتا ہے اس کو اسمارٹ کہتے ہیں، جو سچا ہو کھرا ہو اس کو بےخوف کہتے ہیں۔ خبردار یقیناً یہ خود ہی بےخوف ہیں۔ اس آیت میں منافقوں کے ایک اور عیب کو واضح کیا گیا ہے، وہ خود کو عقل مند اور سچے مسلمانوں کو بےخوف سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عیب کو واضح کیا اور بتایا کہ حقیقت میں سچے مسلمان بڑے عقل مند ہیں جو صدق دل سے کلام الہی کو قبول کرتے ہیں، وفاداری کے ساتھ احکام خداوندی کی تعمیل کرتے ہیں، راہ حق جو تکلیفیں پیش آتی ہیں ان کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتے ہیں اور حق کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی سے نہیں ڈرتے۔ برخلاف اس کے منافق عقل کے دشمن ہیں کہ دنیا کی لالچ میں پھنسے ہوئے ہیں، آخرت کی زندگی کو بھولے ہوئے ہیں اور منافقانہ اور مکرانہ چالوں سے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کیے ہوئے ہیں۔ منافقوں کی سب سے بڑی حماقت اور جہالت یہ ہے کہ وہ اس بات کو بھی نہیں سمجھتے کہ کون سی بات عقل مندی کی ہے اور کون سی بات بے خوفی کی ہے۔ آیت نمبر 14 ما لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون۔ اور جب یہ منافق ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لا چکے ہیں، اور جب اپنے شیطان سے یعنی سرداروں سے تنہائی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو یقیناً تمہارے ساتھ ہیں اور مسلمانوں کی تو ہم ہنسی اڑاتے ہیں۔ اس آیت میں منافقوں کی ایک شیطانی خصلت کو بیان کیا ہے کہ جب وہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو ان کے سامنے اپنا مسلمان ہونا ظاہر کرتے ہیں، لیکن جب اپنے شیطان صفت سرداروں سے ملتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو دین کے معاملے میں تمہارے ساتھ ہیں، اور ہم جو مسلمانوں کے سامنے اسلام ظاہر کرتے ہیں تو وہ ان کا مذاق اڑانے کے لیے اور ان کی بے خوفی لوگوں پر ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ وہ تو ایسے بے خوف ہیں کہ ہماری ظاہر داری سے دھوکہ کھا کر ہم کو مسلمان سمجھ لیتے ہیں اور ہم پر اپنے راز ظاہر کر دیتے ہیں اور مال غنیمت میں ہم کو شریک کر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 15 اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ ان سے مذاق کا معاملہ کرتا ہے اور انہیں ایسی ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ منافقوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم منافقوں کی سب حرکتوں سے باخبر ہیں، وہ اہل ایمان کا کیا مذاق اڑا سکتے ہیں؟ ہم نے ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ خود ان ہی کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے۔
منافق زبانی اسلام ظاہر کر کے مطمئن بیٹھے ہیں، مگر اپنی بیوقوفی سے یہ نہیں سمجھتے کہ ہم ان کی رسی ڈھیلی چھوڑ رکھی ہے، اور فی الحال ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ منافقوں کے ساتھ مسلمانوں کا سا برتاؤ کریں۔ وقت آنے پر ہم انہیں سمجھ لیں گے، دنیا میں ان کی سخت رسوائی ہوگی اور آخرت میں ان کو دردناک عذاب بھگتنا پڑے گا۔ آج ہم یہیں تک ہی رکھیں گے جو آیت 15 تک ہے۔ تو آج ہمارا ہوا ہے آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 15 تک، جو آیت نمبر 6 اور 7 کافر پر ہے، اور آیت نمبر 8 سے 15 تک جو کیا وہ منافقوں کے بارے میں تھا۔ ایک چھوٹی سی بات ہے مگر غور کرنے کی ہے، وہ یہ کہ قرآن پاک میں کتنی خوبصورتی سے پہلے ایمان والوں کا ذکر فرمایا، پھر کافروں کا ذکر فرمایا، پھر منافقین کا ذکر فرمایا، بلکہ اگر دیکھا جائے تو الگ الگ کیوں فرمایا؟ کیونکہ ٹھنڈک کی پہچان گرمی سے ہوتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، دن کی پہچان رات سے ہوتی ہے، اچھائی کی پہچان برائی سے ہوتی ہے۔ اس لیے ایمان کے بعد کافروں اور منافقوں کے افعال بیان کیے ہیں، ان کے انجام کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں منافقت سے محفوظ رکھے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔